کربلا کا منظر، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی قربانی۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھیوں نے ایک ایک کر کے میدان کربلا میں دین الہی کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرت عباس کے تمام بھائی ایک ایک کر کے امام کے قدموں میں شہید ہو گئے، یہاں تک کہ بزرگ ابن مظاہر اپنی کمر پر لاٹھی باندھ کر سیدھے کھڑے ہوئے اور شہادت کا جام پی لیا۔ جیسے ہی یہ حالات بڑھتے ہیں، جناب قاسم علیہ السلام امام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، چچا جان مجھے بھی اجازت دے کہ میں اپنی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور فرماتے ہیں، میرے پیارے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ جناب قاسم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ان کی والدہ فرماتی ہیں، بیٹے تمہارے بابا حسن نے وصیت کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی، اس وقت یہ تعویذ کھولنا۔ تعویذ میں لکھا تھا کہ قاسم کو امام کی راہ میں قربان کر دینا۔ بس قاسم کو اجازت ملتی ہے، میدان میں آتے ہیں اور شیر کی طرح لڑتے ہیں۔ دشمن کی فوج کانپ جاتی ہے، مگر ایک ظالم وار کرتا ہے، قاسم زمین پر گر جاتے ہیں۔ امام حسین آتے ہیں اور بھتیجے کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ خیام میں جب قاسم کی لاش آتی ہے، بیویاں ماتم کرتی ہیں۔ اسی وقت حضرت عباس علیہ السلام امام سے عرض کرتے ہیں کہ مولا اب تمام ساتھی شہید ہو چکے ہیں، مجھے اجازت دیں۔ امام فرماتے ہیں، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، مگر اب کوئی باقی نہیں رہا۔ عباس فریاد کرتے ہیں، مولا بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اجازت دیجیے کہ میں پانی لاؤں۔ امام اجازت دیتے ہیں۔ عباس جناب زینب سے رخصت لیتے ہیں اور دریائے فرات کی طرف پہنچتے ہیں۔ مشک میں پانی بھر لیتے ہیں، مگر جیسے کہ واپس لوٹتے ہیں، مگر ابن سعد حکم دیتا ہے، اگر پانی خیام تک پہنچ گیا تو حسین کو ہرانا ناممکن ہے، عباس کو گھیر لو۔ تیروں کی بارش ہوتی ہے، ایک ظالم ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہ علم کو دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ عباس علم اور مشک کو دانتوں میں تھامے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک تیر ان کی آنکھ میں لگتا ہے، ایک مشک کو پھاڑ دیتا ہے۔ عباس گرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا حسین میری مدد کیجیے۔ امام دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں، مولا میرے لاش کو مدینے نہ لے جائیے گا، بچوں سے شرمندہ ہوں کہ پانی نہ پہنچا سکا۔ امام عباس کا علم اور خالی مشک لے کر خیمے میں آتے ہیں۔ بچے دوڑ کر سمجھتے ہیں چچا آ رہے ہیں، مگر جب دیکھتے ہیں کہ مشک سوکھا ہے اور علم خون سے بھیگا ہے تو سب بچے رو پڑتے ہیں۔ امام انہیں دلاسا دیتے ہیں کہ تمہاری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اب علی اکبر علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں۔ امام ان کا ماتھا چومتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو میرے رسول کی تصویر ہے۔ علی اکبر میدان میں جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، لوگوں دیکھو میں محمد مصطفیٰ کا شبیہ ہوں، ہمیں کیوں روکا گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ عمر ابن سعد کہتا ہے، اسے مار دو، یزیدی فوج حملہ کرتی ہے۔ علی اکبر دلیری سے لڑتے ہیں۔ ایک ظالم ان کے سینے میں بھالا مارتا ہے اور کہتا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ بوڑھا باپ اس بھالے کو کیسے نکالتا ہے۔ علی اکبر زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بابا۔ امام گھٹنوں کے بل دوڑتے ہیں، ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا کیا تکلیف ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں، بابا ایک ظالم نے سینے میں بھالا مارا ہے۔ امام اس بھالے کو کھینچتے ہیں، علی اکبر تڑپتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ امام لاش کو خیمے کی طرف لے کے جاتے ہیں، جناب لیلا سے کہتے ہیں، تیرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب امام میدان میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں، لوگوں میں وہی ہوں جسے رسول نے اپنی زبان چسائی، کندھوں پر گھمایا۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لشکر ہنستا ہے۔ عمر ابن سعد حکم دیتا ہے، حملہ کر دو۔ امام اکیلے شیر کی طرح لڑتے ہیں۔ فوجیں پیچھے ہٹتی ہیں، کچھ بھاگتی ہیں، کچھ ڈرتی ہیں، مگر پھر دشمن خیمے میں آگ لگا دیتا ہے۔ امام پیچھے ہٹتے ہیں، ایک ظالم پتھر مارتا ہے، ایک تیر ان کی پیشانی میں لگتا ہے۔ اسی بیچ جھولے سے آواز آتی ہے، بی بی سکینہ کا رونا۔ امام دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا ہوا؟ بی بی سکینہ فرماتی ہیں، علی اصغر بہت تڑپ رہا ہے۔ امام علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہوئے اور میدان میں لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، اگر مجھے پانی نہیں دینا ہے تو اس بچے کو دے دو، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ چکا ہے۔ فوج کہتی ہے، اگر بچہ پیاسا ہے تو خود پانی مانگے۔ امام علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور امام علی اصغر آنکھوں میں آنکھیں
डाल कर फौज को देखते हैं, मगर तभी एक जालिम तीर चलाता है। तीर अली असगर के गले में लगता है और वहीं शहीद हो जाते हैं। इमाम उनके खून को आसमान की तरफ उछालना चाहते हैं, मगर आसमान कहता है कि मैं कयामत तक बारिश नहीं बरसाऊंगा। जमीन कहती है कि मैं कयामत तक अन्न नहीं उगाऊंगी। इमाम खून को अपने चेहरे पर मलते हैं और कहते हैं, या इलाही, इस कुर्बानी को कबूल फरमाना। फटे पुराने कपड़े पहनकर इमाम मैदान में आते हैं। इमाम सजदा इजाजत मांगते हैं, मगर इमाम फरमाते हैं, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। कैद होना, कुफा और शाम का सफर देखना बाकी है। इमाम अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं और आखिरत की तरफ रुख करते हैं। दुश्मन हमला करता है, कोई भाला मारता है, कोई तीर, कोई जमीन से पत्थर उठाकर मारता है। इमाम जख्मी हो जाते हैं, मगर तलवार नहीं छोड़ते हैं। तारीख कहती है, जब भी कोई करीब आता उसे इमाम की आंखों में रसूल का चेहरा नजर आता और वो पीछे हट जाता। उमर इब्न साद कहता है कि साथियों, मिलकर हमला करो, और फिर इमाम हुसैन को घोड़ों की टापों से कुचल दिया जाता है और उनकी मुबारक लाश को रौंद दिया जाता है। इस तरह इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाता है। मगर इमाम हुसैन की आवाज आज भी बुलंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।